اللہ تم جتنا ہی میرے خلاف بکواس کرو گے اس سے ہمیں مزید حوصلہ ملتا ہے، مزید مجھے تقویت ملتی ہے اور مزید مجھے پاور ملتا ہے۔ یہ مت سمجھو تم مخالفت کر کے ہمیں دبا دو گے اور حقائق بیان کرنے سے ہماری زبان پہ کیا ہے لگام لگا دو گے۔ یہ لگام لگنے والی نہیں، کیوں؟ یہ حسینی کی زبان ہے، یہ علی کے ماننے والی کی زبان ہے، معاویہ بن ابی سفیان کے ماننے والے کو جو مسئلے پسند ہو اپنے مفاد کو کیا ہے حقائق پہ ترجیح دیں۔ الحمدللہ ہم نے امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کیا ہے، مولا سے محبت کیا ہے۔ الحمدللہ اسلام کے نام پر ہمیں کچھ حاصل کرنے کی نہیں بلکہ اسلام پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اگر آج تم مجھے اذیت پہنچاؤ، مجھے سلوک میں کہہ رہا ہوں، اب مجھے اذیت پہنچاؤ، مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ ناروا سلوک کرو، تو ہمارے سامنے ہم اللہ والوں کی تاریخ ہے، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ الحمدللہ راہ حق پہ ہم ہیں۔ تو الحمدللہ تو جتنا ہی آپ میرے خلاف بکواس کرو گے، ہرزہ سرائی کرو گے، میری مخالفت کرو گے، اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمارے حوصلے پست پڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ اظہار حقیقت معاویہ کا 10واں پارٹ ہے۔ پھر میں اس بات کو واضح کر دوں کہ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے مابین کو افتراق و انتشار کو بھڑکایا جائے، اختلاف کو ہوا دی جائے، بلکہ در حقیقت یہ اختلاف و انتشار کو مٹانے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے اور متحد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس نقطے پہ لانے کی کوشش ہے کہ جو نقطہ اتحاد ہمیں آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اہل بیت علیہم السلام جو نقطہ اتحاد ہیں ان کے دشمنوں سے اظہار برات نہ کی جائے اور ان کے حقائق کو بیان نہ کیا جائے اور ان کے اسلام اور قرآن اور صاحب اسلام سے جو ان کی عداوت تھی ان کی عداوت کو ظاہر نہ کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے جو اسلام مخالف ان کے کارنامے ہیں لوگ اس کو اسلام ہی سمجھیں گے۔ میں دیکھیے جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یہی معاویہ بن ابی سفیان ہی قدم بھرنے والے ہیں۔ آپ تحقیق کر لیجئے کہ اسلام کے نام پر جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو بھی دہشت گرد ہیں ان کا کہیں نہ کہیں معاویہ بن ابی سفیان اور یزید سے ان کا کنیکشن ضرور ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کی پیشانی پہ، اسلام کی پیشانی پہ بدنما داغ لگایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے مومن مسلمان بھائی اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ظلم و بربریت اور ان کی دہشت گردی کو جو اسلام بنا کے پیش کیا گیا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، جب معاویہ بن ابی سفیان کی بات آتی ہے تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ معاویہ کے بارے میں امت میں آج اختلاف ہے، امت دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے جو جرائم ہیں اور ان کے جو مظالم ہیں، اسلام دشمنی، اس کو عیاں کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ان سب پہ پردہ ڈال کر کے معاویہ ابن ابی سفیان کو ایک نیک صالح پارسا متقی عابد زاہد اور کیا نام ہے جنتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک معاویہ ابن ابی سفیان کی اسلام دشمنی کو بیان نہیں کیا جائے گا، ان کے جرائم کو بیان نہیں کیے جائیں گے، تو لوگ یہی سمجھیں گے جو ایک فریق بیان کر رہا ہے ان کی مدح و ستائش، بیدہ مدح و ستائش، تو اس کو ایک اسلام کا ہیرو ہی سمجھیں گے۔ اور پھر جب تاریخ پڑھیں گے کہ تاریخ اسلام میں یہ بھی ہوا، تاریخ اسلام میں یہ بھی ہوا، تاریخ اسلام میں ایسا بھی ہوا، تاریخ اسلام ہی کے ماننے والے تو ہیں جو جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے نواسے کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا، تو اس سے بڑی بھی دہشت گردی، ظلم و بربریت کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، آپ غور کیجئے کہ جب وہ لوگ کہ جو اسلام دشمن ہیں، جو اسلام کے دائرے میں نہیں آئے ہیں، اسلام مخالف طاقتیں ہیں، جب ان کو یہ چیزیں ملیں گی تو ظاہر سی بات ان کو تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ اور آج جتنا بھی چربہ ان کو، جتنا بھی میٹر، جتنا بھی مواد مل رہا ہے، انہی سب کتابوں سے مل رہا ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور اموی
गुंडा गर्दों ने जो इस्लाम में गुंडागर्दी राइज किया है उसी से उनको सारा ये चरबा मिल रहा है। तो इस ज़रूरत है इस बात की कि इन हक़ाइक़ को बयान करके मुआविया बिन अबी सुफ़ियान को वाज़ेह किया जाए कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये सिर्फ निफाक की चादर ओढ़ करके इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे। तो ये कहा जाता है मुआविया बिन सुफ़ियान के दिफा में कि देखिए फ़लाँ शख्सियत ने क्या लिखा है, फ़लाँ मुहद्दिस ने क्या लिखा है, फ़लाँ मुहद्दिस ने क्या लिखा है। मैं कह रहा हूँ मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान ने हमें क्या फरमाया कि जब किसी मसले में, किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, वो चाहे किसी शख्सियत के मसले में या किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, तो हमें कुरान हुक्म दे रहा है फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि उस मसले को, उस क़ज़िये को, उस मुक़द्दमे को ख़ुद से हल करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे कहाँ लेके जाओ, कुरान बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश करो। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, उसे लौटाओ अल्लाह और रसूल की बारगाह में। लेकिन ये मौलवी साहिबान क्या कहते हैं, नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है। आए हम जिनको बताते हैं, जो शख्सियात हैं जो 100 बरस 200 बरस ज़माने रिसालत माँ, बल्कि जिस वक्त का ये मुकदमा है, मामला है, उससे क्या है सैकड़ों बरस बाद पैदा होने वाली शख्सियात के पास ले जाते हैं। बताए मुकदमा किस ज़माने का है, हल किसके पास जाते हैं कराने। तो होना तो चाहिए कि उन्हीं शख्सियात से इस मुकदमे को हल कराया जाए कि जो उस ज़माने की हैं। तो आइए हम चलते हैं, ये किताब है तारीख़ तबरी, यानी चौथी जिल्द चहारुम, मतबा है हाफिज़ी बुक डिपो देवबंद। आप देख सकते हैं जली हरफों में लिखा हुआ है, ये कोई हाफिज़ी मतबा से नहीं छपी हुई है भाई, वो आपकी किताब क्यों छापेंगे। तो ये किताब है। अब आइए देखिए कि मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान के मज़ालिम क्या हैं, और उस वक्त के जो बुज़ुर्ग तरीन अफराद थे, बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात थीं, उन्होंने मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान के ताल्लुक़ से क्या फरमाया है। तो ये देखिए है मोहम्मद इब्ने अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु। ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के फ़र्ज़ंदे मोहतरम हैं, मोहम्मद इब्ने अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु। तो होना क्या चाहिए कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु को सबसे बड़ा मामू बना के पेश किया जाए। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह के असहाब में सबसे ज़्यादा साहिब फ़जीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु। असहाब में मैं कह रहा हूँ भाई, आले पाक मुस्तफ़ा में नहीं। तो रसूलुल्लाह के असहाब में सबसे ज़्यादा साहिबुल फ़जीला कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु। आप खलीफे अव्वल हैं, आप सिद्दीक़ हैं, सबसे ज़्यादा साहिबुल फ़जीला हैं, तो उनका बेटा भी तो फजीलत वाला है होना। लेकिन देखिए हज़रत मोहम्मद इब्ने अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु, क्यों? चूँकि आप मुआविया के ख़िलाफ़ थे, आपने मौला की क्या है रिफ़ाक़त को इख्तियार किया और मौला के साथ रह करके आपने मौला का ताउन किया और उनकी तरफ से आपने जिहाद किया। यही वजह है कि देखिए, चूँकि ये क्या है हाफिज़ी बुक डिपो देवबंद से छपी हुई किताब है, ये देखिए हज़रत मोहम्मद इब्ने अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे के नाम पर रदियल्लाह का जो एक शॉर्ट होता है रादात, वो भी लिखना या कि राहा भी लिखना पसंद नहीं किया गया है। उससे पहले देखिए हज़रत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है, उस पर भी वो लगा हुआ है, और उसके बाद हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम उस पर लगा हुआ है, लेकिन उनके बेटे के नाम पे नहीं लगाया है। क्यों? इसलिए कि आपने मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान की खुल के मुखालफत किया था और उनके ख़िलाफ़ आपने जिहाद किया था। तो इसे जुर्म में, चूँकि आपने खलीफे राशिद इमाम बरहक खलीफे बरहक का ताउन किया था, उनकी इमदाद किया और उनके रिफ़ाक़त में आपने चूँकि जिहाद किया था, मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान के नज़दीक ये इतना बड़ा जुर्म था कि जिसकी सज़ा उनको कैसे दिलवाई है। तो आपके वाक़े शहादत को बयान करते हुए लिख रहे हैं कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने लोगों से कहा, कब? जब आपको शहीद किया जाने लगा, उस वक्त क्या कि मुझे पानी पिला दो। तो मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान के गिरोह में से एक शख्स मुआविया ही नाम का और था, मुआविया बिन खुदैज। कौन? मुआविया बिन खुदैज। मुआविया बिन खुदैज ने जवाब दिया कि अल्लाह तुझे कभी भी एक कतरा पानी न पिलाए,
بتائیے آج جانور کو بھی ذبح کرنا ہوتا ہے تو اسے پانی دکھا دیا جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے کن کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محترم حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کیا فرمایا کہ اللہ تجھے کبھی بھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے، کیا میں تجھے پانی پلاؤں؟ تم نے تو عثمان کو پانی پینے سے روک دیا تھا. میرے عزیز بھائی، اس سے پتا کیا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے نہیں، اہل مدینہ ہی شامل تھے اس میں. حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شامل ہے. یہ دیکھیے تاریخ طبری کیا فرماتا، معاویہ بن خدیج نے کہا کہ میں تمہیں پانی پلاؤں، تو میں تجھے کیسے پانی پلاؤں؟ تم نے تو عثمان کو پانی پینے سے روک دیا تھا، اور تم لوگوں نے عثمان کو روزے کی حالت میں شہید کیا، جبکہ ان کا خون تم لوگوں پر حرام تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں مہر لگا ہوا سونٹھ کا پانی پلا دیا. اللہ واللہ اے ابن ابی بکر، میں تجھے ضرور قتل کروں گا. یہ کون؟ معاویہ ابن ابی سفیان کا سپاہی معاویہ ابن خدیج کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اللہ تجھے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ پلائے. محمد ابن ابی بکر نے جواب دیا کہ اے جلا بن یہودیہ کے بچے، تیری یہ آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس، کون؟ حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں تجھ جیسے اشخاص اور جو عثمان سے محبت کرتے ہوں انہیں ضرور قتل کر دیتا. تمہاری یہ بکواس ہرگز نہیں سنتا. تو معاویہ بن خدیج نے جواب دیا، محمد کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا، پھر اسے آگ میں جلاؤں گا. آگ کا عذاب دینا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، لیکن اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ابتدا یعنی پہل کس نے کیا ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے کیا ہے. اس لیے کہ اسی کی شہ پہ سب کچھ ہو رہا ہے. معاویہ ابن خدیج کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں کہتے میں گدھے کی کھال میں سیوں گا، پھر اسے آگ میں جلا دوں گا. اگر تم میرے ساتھ، یعنی آپ کی لاش کو مسلح کیا گیا، پھر گدھے کی چمڑی میں اسے سلا گیا، پھر اسے آگ میں جلا دوں گا. اگر تم میرے ساتھ تو حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو یہ میری خوش بختی ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا. یعنی ان کو اسی طریقے سے ستایا گیا، ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے. لہذا آج کیا نام ہے، اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو کیا ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، الحمدللہ تم جتنا ہی میرے خلاف بکواس کرو گے اس سے ہمیں مزید حوصلہ ملتا ہے، مزید مجھے تقویت ملتی ہے اور مزید مجھے پاور ملتا ہے. یہ مت سمجھو تم مخالفت کر کے ہمیں دبا دو گے اور حقائق بیان کرنے سے ہماری زبان پہ کیا ہے؟ لگام لگا دو گے. یہ لگام لگنے والی نہیں. کیوں؟ یہ ایک حسینی کی زبان ہے، یہ علی کے ماننے والی کی زبان ہے، معاویہ بن ابی سفیان کے ماننے والے کو جو مصلحت پسند ہو، اپنے مفاد کو کیا ہے حقائق پہ ترجیح دیں. الحمدللہ ہم نے امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کیا ہے، مولا سے محبت کیا ہے. الحمدللہ اسلام کے نام پر ہمیں کچھ حاصل کرنے کی نہیں بلکہ اسلام پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دیکھیے حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کیا؟ یہ اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو یہ میری خوش بختی ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے. لہذا اگر آج تم مجھے اذیت پہنچاؤ، مجھے سلوک میں کہہ رہا ہوں، اب مجھے اذیت پہنچاؤ، مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ ناروا سلوک کرو، تو ہمارے سامنے ہم اللہ والوں کی تاریخ ہے. یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ الحمدللہ راہ حق پہ ہم ہیں. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پہ ایمان پہ قائم رہنا بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے اپنی مشت میں، اپنی ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لینا. تو الحمدللہ تو جتنا ہی آپ میرے خلاف بکواس کرو گے، ہرزہ سرائی کرو گے، میری مخالفت کرو گے، اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمارے حوصلے پست پڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہاں تو کیا فرماتے ہیں
کہ یہی اللہ والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات عالی پر امید ہے کہ جو آگ تو مجھ پر بھڑکائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اس طرح بھڑکائے گا جیسا کہ اس نے نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی۔ اللہ تجھے اور تیرے امیر معاویہ کو بھی، یہ اب یہاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو معاویہ ابن خدیج کے تعلق سے گفتگو ہے، ان کو کہہ رہے نہیں، معاویہ ابن خدیج سے گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر معاویہ ابن خدیج کو مخاطب کر کے حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے امیر کس کو، معاویہ کو بھی اس آگ میں جلائے گا، اور اسے بھی آگ میں جلائے گا جو اسے اشارتن ہے، اور اس سے یعنی اسے بھی آگ میں جلائے گا۔ اس سے اشارہ کس کی طرف؟ اس سے اشارہ عمرو ابن عاص کی طرف تھا۔ تمہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو تم پر ہر وقت بھڑکتی ہی رہے گی، کبھی کیا ہے وہ ہلکی نہیں ہوگی، بھڑکتی ہی رہے گی، اور جب بھی وہ ہلکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھڑکا دے گا۔ تو معاویہ نے کہا میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ یہ معاویہ ابن خدیج کے تعلق سے جو حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ وجہ ہے چونکہ حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف قیام کیا تھا مولا کے رفاقت میں، یہی وجہ ہے کہ اس سب سے بڑے ماموں کو بالکل فراموش کر دیا گیا، ان کو بالکل تاریکی میں ڈال دیا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور جو طلیق ابن طلیق ہے مؤلفۃ القلوب میں سے ہے، جس نے اپنے کفر کو چھپایا اور ظاہری اسلام کو پیش کیا، اور جب اعوان و انصار مل گئے تو اپنے اس کفر کو ظاہر کر دیا، اس کو اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا، اور اس کو سب سے بڑا ماموں جان بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی کو کاتب وہی کیا کیا سب کچھ القاب دیے جاتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ کتابت وحی کا تعلق سے سب کیا ڈھکوسلے بازی سب۔ آئیے چلتے ہیں ہم سب کہ جو ماں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف یہ دیکھیے جلی حرفوں میں کیا ہے سرخی لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سرخی کیا ہے کہ قتل ابن ابی بکر پر حضرت عائشہ کا افسوس، کہ جب حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو جب قتل کر دیا گیا تو حضرت عائشہ نے اس پہ اظہار افسوس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتی تھیں تو دیکھیے کہتے ہیں جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا، اور اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن العاص کے لیے بد دعا کرتی۔ محمد کے قتل کے بعد ان کی اولاد کو حضرت عائشہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس طرح قاسم بن محمد ابن ابی بکر جو تمام تابعین میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کے پاس ان کی پرورش ہوئی۔ تو یہ دیکھیے یہ کہتے ہیں رافضی کیا ہے، ہمارے ماموں جان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، اور جو ماموں جان کے بارے میں لب کشائی کرے جہنم کے کیا ہے اس میں سے کیا ہے، بہرحال یہ سب کیا ہے ان کی اپنی مرضی کے فتوے ہیں، جس کو چاہیں، چونکہ ان کے اندر صرف فتوہ بازی ہے، بقیہ ان کے پاس دلائل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا میرے عزیز بھائیو، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر نماز کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کے حق میں بد دعا کیا کرتی تھی، لعنت کرتی تھی۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں اصل کتاب عربی عبارت آپ کے سامنے رکھتا جس میں یہ کلمات موجود ہیں، چونکہ ترجمے میں لعنت کو کیا ہے بد دعا سے تبدیل کر دیا گیا ہے، چونکہ یہ تحریف ہوتی آئی ہے۔ دیکھیے کہ حضرت محمد ابن ابی بکر کے نام کے ساتھ رضی اللہ بھی لکھنا گوارا نہیں کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا نام ہے؟ ناموس صحابہ کا جھنڈا اٹھانے والے لوگ ہیں، جو عظمت صحابہ کے پروگرام کرتے ہیں، عظمت صحابہ کے جو ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، عظمت صحابہ کے نعرہ لگانے والے، جو افضل ترین صحابی ہے اس کی اولاد کے ساتھ جو اتنا نازیبہ سلوک ہوا، ان کو اس کی کیا ہے ظلم و بربریت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور ان کو گدھے کی کھال میں بھر کر کے پھر آگ کے حوالے کیا گیا۔ یہ جس نے کیا ہے اس کا دفاع کرنے والے یہ کیا نام ہے ناصبی مولوی ہیں، جو در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی در پردہ دشمن ہیں،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔